سمجھتا ہوں اس زمانے میں سب سے مشکل کوئی گناہ ہے نا جس سے بچا جائے، جس سے بچنا سب سے مشکل ہے، وہ شاید غیبت ہے۔ 4 آدمیوں کا نوالا حلق میں اس وقت تک اترتا نہیں ہے جب تک 5ویں کی برائی بولو نہ ہو۔ گھروں میں خواتین کہتی ہیں اگر ہم غیبت ہی نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ سارا دن ہم بھائی باتیں کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے، فلانی نے یہ کر دیا، ڈمکانی نے یہ کر دیا، تیری ماں یہ کر دی، تیرا ماموں ایسا ہے، تیرا چاچا ایسا ہے، تیرا بھائی آپ سارا دن غیبتیں کر کے ٹائم پاس کر رہے ہو تو اچھائیاں کر کے بھی تو ٹائم پاس ہو سکتا ہے نا۔ فلاں کے بارے میں اگر کچھ برائی ہے تو کچھ اچھائی بھی ہوگی، وہ اچھائی کر کے ٹائم پاس کر لو۔ دنیا میں کیا اچھے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اور اس زمانے میں یہ بات کرنا کہ غیبت کے بغیر ٹائم نہیں گزرتا تو یہ تو ویسے ہی فضول ہے۔ اس زمانے میں تو اتنے کرنے کے کام ہیں کہ آپ وہ کریں گے تو آپ کے پاس ٹائم بچے گا ہی نہیں۔ میں بار بار اس لیے تو کہتا ہوں گھر میں مرغیاں پال لو، ان کے انڈے چیک کیا کرو روزانہ، کوئی انڈا کوا تو نہیں کھا گیا، اس سے کم از کم غیبت سے تو بچے رہو گے نا، غیبت سے تو بچے رہو گے۔ کوئی کرنے کے دیکھو خوب سمجھ لو، انسان جو کہتا ہے نا کہ میں فارغ ہوں، فارغ دنیا میں مردوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ صرف مردے ہیں جو بڑے آرام سے تمیز سے جس کروٹ پہ لٹاؤ گے وہ بیچارہ کروٹ بھی چینج بولو نہیں کر سکتا، وہ کروٹ بھی چینج نہیں کر سکتا۔ جب تک مرا نہیں ہے انسان وہ فارغ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر جسم سے کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ کا دماغ پھر بھی کر رہا ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی بیٹھا ہوا پلاننگ کر رہا ہے کہ ڈالر کیسے کم کیا جائے، پیٹرول کو کیسے، یہ میں ایسی مثال دے رہا ہوں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی بھی میرا خیال ہے اس پہ غور نہیں کر رہا۔ کوئی اور مثال لے لیتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے ہو، دماغ لڑایا ہوا ہے آپ نے، کچھ بھی پلاننگ کر رہے ہو، اپنے فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہو، یار میں پیسے کیسے کماؤں، یار میری بائک ہے اور پیٹرول 200 تک پہنچ رہا ہے، میں کیا کروں، میں کیا سلنڈر لگوا لوں اس میں، شمسی توانائی سے چلاؤں یا بائک بیچ کے کباڑ والے کو دے دوں، کیا کروں؟ یہ لوگ سوچ رہے ہیں بہت سے۔ اب آپ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہو، لوگ کیا سمجھیں گے؟ آپ کیا ہو؟ فارغ ہونا یہ سمجھیں گے، لیکن آپ فارغ بہت مصروف ہو گیا۔ اس دوران کسی کا فون آیا، اس کو سنا دو کہ یار میں اتنی امپورٹنٹ 4تھی شادی کا سوچ رہے ہو، فرض کر لو، اب سمجھ میں آئے گا، ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سوچ رہے ہو یار 2ری شادی کا سوچ رہے ہو، آپ بیٹھے یار کیسے کریں، مفتی صاحب کے اتنے بیانات سن لیے لیکن ہمت نہیں ہو رہی یار، گھر میں جب بات کرو ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے، بچے باغی ہو جاتے ہیں، انتہائی امپورٹنٹ میٹر پہ آپ سوچ رہے تھے، اچانک کوئی آ گیا، اور وسیم بھائی السلام، آپ کو غصہ آئے گا نا، ابے میں مصروف آدمی ہوں یار، ابھی میں نتیجے تک پہنچنے ہی والا تھا اور تو نے سارا میرا پلان برباد کر دیا۔ یا ہو گئی اب نبھانا کیسے، اس پہ غور کر رہے ہو، پھڈے ہو رہے ہیں، گھر سے بھاگے ہوئے ہو، موسٹ وانٹڈ بنے ہوئے ہو، سسرال تھانے گیا ہوا ہے، کیس کر رہا ہے کورٹ میں، آپ بیٹھے ہوئے ہو، لوگ سمجھیں گے فارغ ہو، لیکن آپ فارغ نہیں ہوں گے، کیونکہ دماغ آپ کا، بلکہ آپ مصروف ترین آدمی ہوں گے اس وقت، انتہائی مصروف۔ تو خوب سمجھ لیں انسان کبھی بھی فارغ نہیں ہو، جو سوچ رہا ہے نا وہ فارغ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کام کی چیز نہیں سوچتے تو بیکار چیزیں آپ کا دماغ سوچنا شروع کر دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فارغ آدمی ہے۔ حقیقت میں وہ فارغ نہیں ہوتا، بیکار باتوں میں اپنے دماغ کو کھپا رہا ہوتا ہے۔ صبح اٹھے کوئی کام دھندا ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو سوچنا شروع کرتا ہے چائے پیوں یا گٹکا کھاؤں یا سگریٹ پیوں، یہ سوچتا ہے، پھر گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے گا، پھر وہاں سوچتا رہے گا یار گٹکا بھی کھا لیا، اب کیا کروں، چل یار فلاں کی غیبت شروع کر دے، ابے وہ ایسا ہے، ابے وہ یوں ہے، ابے وہ فلانا ہے۔ پھر کہیں اٹھ کے آئے، پھر آپ نے اسنوکر کلب چلے گئے، وہاں ڈبو کھیل رہے ہیں، اسنوکر کھیل رہے ہیں، تو یہ سارا دن حتیٰ کہ آپ تھک ہار کے لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے، سوچتا رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جس کو ہم فارغ کہتے ہیں نا وہ بھی حقیقت میں فارغ نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں،
ایک وہ جو اپنی زندگی کو مفید کاموں میں کھپا دیتے ہیں، جو نہیں کھپاتے وہ خود بخود غیر مفید کاموں میں کھپنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس فارغ ہونے کا آپشن ہوتا نا تو ہم کہتے نہ اچھا کرو نہ برا کرو، فارغ زندگی گزارو آپ. چلو یہ بھی برائی سے تو بچ جاؤ گے نا، لیکن ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے. اچھا نہیں کرو گے تو خود بخود برا ہونا شروع ہو جائے گا، خود بخود آٹومیٹیکلی برا ہونا شروع ہو جائے گا. ہم سے اکثر نوجوان پوچھتے ہیں یہ برائی نہیں چھوٹتی، یہ برائی نہیں چھوٹتی، یہ برائی نہیں چھوٹتی. ہم کہتے ہیں تمہارے پاس برائی کا ٹائم کیوں ہے؟ آپ اگر بیٹھے بیٹھے بولو گے میں یہ برائی چھوڑ دوں، میں یہ برائی چھوڑ دوں، میں یہ برائی چھوڑ دوں، نہیں چھوٹے گی کبھی بھی. آپ اپنے آپ کو مصروف کر لو اچھے کام میں. بھائی جب اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ گے تو آٹومیٹیکلی وہ چھوٹ جائے گی آپ سے. آپ اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف ہی نہیں کر رہے. پھر یہ تمنائیں رکھنا کہ میں برائی سے بچ جاؤں، میرا دماغ ہمیشہ پازیٹیو سوچے، میں غیبت سے بچ جاؤں، یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں، اس پر عمل نہیں ہو سکتا. کسی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے، جس کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی وہ کسی دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بن جاتا ہے. دیکھو گٹکا کمپنی کی ایک پلاننگ ہے، تمباکو کمپنی، گٹکا کمپنی، چرس، ہیروئن، یہ جتنا بزنس کرتے ہیں ان کی ایک پہلے سے پلاننگ ہے کہ ہم نے سب کو چرسی بنا کے پیسہ کمانا ہے یا نہیں؟ سب کو گٹکے پہ لگا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیسہ کمانا ہے. اب آپ بغیر پلاننگ کے سوئے، بغیر پلاننگ کے ٹائم گزار رہے ہو تو جا کے سیدھا گٹکا کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ تو اس کا مطلب اب یہ آپ کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ گٹکا کھا کے اپنی صحت برباد کر رہے ہو، اور اس صحت برباد کرنے کے پیسے گٹکے والے کو دے کے اس کی پلاننگ کو کامیاب بنا رہے ہو آپ. تو آپ سے بڑا بے وقوف پھر دنیا میں کوئی ہوگا؟ بہت مشکل. گٹکا نہیں کھا کے آئے نا، مجھے لگ رہا ہے ابھی جمعے سے پہلے منہ صاف کر کے آئے. گٹکا کھایا ہوا ہوتا ہے، بات فوراً سمجھ میں آ جاتی. جو گٹکے کے عادی ہیں ان کو گٹکا منہ میں رکھے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. گٹکے والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو، سگریٹ والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو، پان والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو، چرس والوں سے کہتے ہیں چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں تو ڈپریشن میں جاتے ہیں. یہ وہی ہے، شیطان نے برے عمل کو کیا کر دیا؟ مزین. بھائی چھوڑنے سے ڈپریشن میں اس لیے جاتے ہو کہ چھوڑتے نہیں ہو، پھر کھا لیتے ہو، اور کھانے کی عادت تم نے خود ڈالی ہے. اگر کھاتے ہی نہیں تو نہ ڈپریشن میں جاتے اور نہ اس کے کھانے کی ضرورت پیش آتی. اب تو جتنا کھاؤ گے یہ ڈپریشن اتنا زیادہ بڑھے گا، کیونکہ نیکوٹین یا کیفین یا جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں ان میں آپ جب چند دنوں تک کھاتے ہیں تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہ اثر کرنا پھر ایک پڑیا کے بجائے آپ کو کتنی کھانی ہے؟ 2 پڑیا کھانی پڑیں گی آپ کو. 2 سے پھر 4 پہ آؤ گے، پھر سیٹ ہی پڑیا پہ ہو جاؤ گے آپ. پراٹھے پہ آپ بیان کر لو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ بریانی کے فضائل بیان کرو آپ کی سمجھ میں نہیں، آپ دمبے کی چربی کے فضائل بیان کرو نہیں آئے گا. آپ گٹکے پہ بات کرو گے اور آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی. تو یہ جو غلط چیز پہ سیٹ کیا ہے آپ کو، یہ تو آپ نے خود کیا ہے اپنے آپ کو. اب اس کا علاج یہ ہے کہ جیسے برائی کرنے سے برائی کی عادت پڑتی ہے، چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے. جو کام کر کے برائی کا اپنے آپ کو عادی بنایا ہے اس کا ریورس کر لو تو عادت ختم ہو جائے گی. لیکن اتنی سی بات بھی شیطان سمجھانے نہیں دیتا. وہ کہتے نہیں یہ بات فضول قسم کی بات ہے. جو کام کر کے اس کام کے کرنے کے عادی ہو گئے ہو، چھوڑ کے اس کام کے چھوٹنے کے عادی ہو جاؤ.